مدینہ منورہ میں مضافات کے ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامع مسجد میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی تو گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لڑکے کو بہت ہی پسند آئی۔ لڑکے نے پتہ کیا تو لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا اور نماز تک قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا۔ 6-7 ماہ تک وہ اسی معاملات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے اپنے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، مناسب رشتہ دیکھ لیں گے۔ پھر لڑکے نے کہا میں نے رشتہ دیکھ لیا ہے۔ تو والد نے اپنے بیٹے سے پوچھا وہ لڑکی کون ہے؟ تو لڑکے نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ خطیب صاحب کی بیٹی ہے۔ پھر والد نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم امام صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے کے والد امائے دین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کر لیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہو گیا اور 6-7 ماہ کے بعد شادی ہو گئی۔ اور شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں اور 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ اور لڑکا جب گھر آیا تو لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر اس لڑکے نے کہا یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب میرا مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی؟ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے اس بے دین لڑکی کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ لڑکے نے بہت کوشش کی کہ لڑکی سے علیحدہ نہ ہو لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے جادوگر کو ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فلفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا کہ آ جاؤ اور اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت میں ممکن نہیں۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا کہ مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے واپس دے دو۔ پھر جادوگر نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ اسی وقت پولیس والوں نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا اور پیسے ضبط کر لیے۔ پھر لڑکے نے ساری کہانی پولیس والوں کو بتائی۔ اس کے بعد پولیس والے لڑکے کے ذریعے جادوگر تک پہنچ گئے۔ جادوگر نے پولیس والوں کو کہا کہ مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس والے یہ صورتحال دیکھ کر لڑکے اور جادوگر کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی۔ ہم استمداد شیطانوں کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو لڑکی کے گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن اس دفعہ پہلے سے زیادہ تعداد میں تھے۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیطان سے مدد لی تو اس بار جب شیطان لڑکی کے گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا اور اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو؟ اس نے پوچھا کیوں کیا ہوا، کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیطانوں کا اثر نہیں ہوتا۔ نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے انتظام کرتا ہے۔